بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کے سیاسی اور ادارہ جاتی منظرنامے میں جو واقعہ نہایت غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے وہ سابق ڈی جی ISI اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سنائے جانے والی سزا ہے۔ یہ محض ایک شخص کا احتساب نہیں بلکہ ہمارے ریاستی نظام کے اندر طاقت، اختیار اور ذمہ داری کے باہمی تعلقات میں ایک نئی ترتیب اور ایک نئی حد بندی کا اعلان بھی ہے۔ جنرل فیض حمید کا شمار ان شخصیات میں ہوتا آیا ہے جنہوں نے پس پردہ سیاسی دھاروں، تعلقات اور فیصلوں پر نمایاں اثر ڈالا۔ ایسی شخصیت کا کھلے عدالتی عمل سے گزرنا دراصل ریاستی ڈھانچے میں اندرونی تبدیلی اور ادارہ جاتی شعور کے ارتقاء کی علامت ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو محض ایک شخص کی سزا سمجھ لیا جائے یہ ایک نہایت سطحی تجزیہ ہوگا، کیونکہ اس کے پس منظر میں کئی زیادہ گہری اور دورس تبدیلیاں کار فرما ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سزا کی اصل معنویت کے بارے میں۔ اس فیصلے کے ذریعے سب سے بنیادی پیغام یہ دیا گیا ہے کہ عسکری ادارہ اپنے اندر ایک ایسی نظم و ضبط کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے جہاں کسی بھی منصب، مرتبے یا سابقہ اثر و رسوخ کی بنیاد پر کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ رہے۔ یہ دراصل ان غیر رسمی سیاسی کرداروں اور طاقت کے غیر واضح راستوں کی روک تھام ہے جو ماضی میں ہمارے قومی ڈھانچے کا حصہ بنے رہے۔ یہ سزا دراصل ایک ادارہ جاتی اشارہ ہے کہ سیاسی مداخلت، ذاتی اثر اندازی یا اختیار کی غیر اصولی استعمال کی گنجائش اب نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے کے سیاسی اثرات بے شمار ہوں گے۔ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں طویل عرصے سے اپنے بیانیوں کی بنیاد اس خیال پر استوار کرتی آئی ہیں کہ طاقت کے کچھ مراکز ان کی پشت پر ہیں یا ان کے مخالفین کو غیر مرئی سرپرستی حاصل ہے۔ اس سزا نے اس بیانیے کی جڑوں کو کمزور کر ڈالا ہے۔ اب جماعتوں کو نئے سیاسی بیانیے تراشنے ہوں گے اور اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ اگر ہم سول اور عسکری حدود کا اثر نو تعین کریں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم سوال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ سول اختیار اور عسکری نفوذ کی سرحدیں کہاں قائم ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ ان حدود میں ایک نئی وضاحت پیدا کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ریاست اب اپنے اندرونی توازن کو اثر نو وضع کرنے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر اداروں کے باہمی تعلقات میں تبدیلی کی بات کی جائے تو عدلیہ، حکومت اور فوج کے درمیان جو باریک رشتے موجود ہیں، اس واقعے نے ان میں بھی ایک خاموش مگر عمیق حرکت پیدا کر دی ہے۔ مستقبل میں یہ تعلقات کس سمت بڑھتے ہیں، اس کا دار و مدار سیاسی حکمت اور ادارہ جاتی پختگی پر ہوگا۔ اگر مستقبل کے سیاست پر اثرات کی بات کی جائے تو اس فیصلے کی بازگشت اگلے چند برسوں تک سنائی دے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سزا اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ادارہ اپنے شعوری اور مجموعی وقار کو قائم رکھنے کے لیے انفرادی سیاسی رجحانات کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ اس سے عسکری نظم و نسق میں مزید شفافیت بھی پیدا ہوگی اور سختی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر سیاست کے لیے ایک نئی گنجائش کی بات کی جائے تو اگر عسکری ادارہ حقیقتاً اپنی سیاسی مداخلت کو کم کرتا ہے تو سیاست میں ایک نئی خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس خالی جگہ کو پر کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد اگر خفیہ اداروں کی پالیسی کا اثر نو تعین کیا جائے تو قومی رازوں کے تحفظ، معلومات کی ترسیل اور سیاسی تعلقات کے درمیان جو دھندلی لکیر طویل عرصے سے موجود رہی ہے، اب اس لکیر کو بہت زیادہ سخت اور واضح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادارہ جاتی رویے میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی۔ ہم جیسے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لمحہ ایک غیر معمولی مطالعہ فراہم کرتا ہے۔ پہلی بار ہنٹنگٹن اور یانوویٹس جیسے مفکرین کے نظریات ہم پاکستان کے مخصوص حالات کے تناسب میں عملی مشاہدے کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ ریاستی طاقت کا بہاؤ کس طرح تبدیل ہوتا ہے اور قانون کس جگہ آ کر طاقت کے توازن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔
یہ ایونٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی تقابل کی بنیاد فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ان ممالک سے جو عسکری اثر کے زیر اثر اپنے سیاسی ارتقاء سے گزرے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف ایک شخص کے خلاف فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ریاستی طاقت کے اندر ایک خاموش مگر گہرا ارتقاء تھا۔ یہ اس سابقہ روایت کے ٹوٹنے کا منظر بھی ہے، یہ اس سابقہ روایت کے ٹوٹنے کی تصویر بھی ہے جس میں کچھ لوگ قانون سے بالا تر سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے سیاسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں ادارے اپنی نئی سمت تلاش کر رہے ہیں، سیاست اپنی جگہ مستحکم کرنے کی کوشش میں ہے، اور قانون پہلی مرتبہ ایک حقیقی قوت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ مستقبل کی سیاست، ریاستی پالیسیز اور ادارہ جاتی توازن تینوں کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ شکریہ۔